گوڈز آف ایجپٹ، یہ کہانی اس وقت سے سٹارٹ ہوتی ہے جب مصر کو ایک نیا گوڈ دیا جا رہا تھا اور اس گوڈ کا نام ہورس تھا۔ ہورس جو کہ ہوا کا گوڈ تھا، کیونکہ ہورس کو مصر کا گوڈ بنایا جا رہا تھا، اسی لیے اسے تاج پہنانے کی رسم کی جا رہی تھی۔ لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ بس تاج ہورس کو پہنایا جانے والا تھا کہ تبھی وہاں پر ڈیزرٹ کا گوڈ آ جاتا ہے اور اس گوڈ کا نام سیٹ تھا اور ساتھ ساتھ سیٹ ہورس کا انکل بھی تھا۔ ہورس سیٹ کا نیفیو تھا۔ سیٹ اپنے نیفیو یعنی ہورس کو ایک گفٹ دیتا ہے، وہ گفٹ ایک ہارن تھا۔ سیٹ ہورس کو وہ ہارن بچانے کے لیے کہتا ہے، تب ہورس اس ہارن کو بجاتا ہے۔ یہاں پر اب تک سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، ہارن کے بجتے ہی وہاں پر سیٹ کی پوری آرمی آ جاتی ہے کہ وہاں پر سیٹ کے آنے کا مقصد اچھا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، سیٹ ہورس کے فادر کو چاقو مار کر جان سے مار دیتے ہیں، یعنی سیٹ اپنے بھائی کو ہی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد سیٹ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی نہ جھکا تو اسے مار دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر سب سیٹ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایون کی گوڈز بھی۔ یہ سب دیکھ کر ہورس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنے انکل سیٹ سے لڑتا ہے اور لڑائی کے دوران دونوں اپنے اصلی روپ یعنی گوڈز کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہورس ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا کیونکہ سیٹ ہورس کو اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا اور وہ ہورس کی دونوں آنکھیں نکال دیتا ہے، لیکن سیٹ ہورس کو جان سے نہیں مارتا بلکہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ بلائنڈ بن کر اندھیرے میں زندگی گزار سکے۔ اس کے بعد سیٹ پوری مصر پر قبضہ کر دیتا ہے اور اب کے بعد مصر کے حالات بھی بدل چکے تھے، یعنی سارے سرکمسٹینسز اب خراب ہو چکے تھے۔ انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا کہ سیٹ ایک پتھر دل گوڈ تھا، یعنی اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھا، اسی لیے اس سوسائٹی میں انسانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گئی تھی۔ پھر مصر کی اس سٹی میں ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام بیک ہوتا ہے۔ وہاں پر بیک کی بچپن کی ایک دوست بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے۔ یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس وقت مصر میں غلامی کا دور تھا، ایون گوڈ کے ساتھیوں کے بھی غلام ہوا کرتے تھے، اسی لیے جو بیک کی فرینڈ ہوتی ہے وہ سیٹ کے ایک ڈیزائنر کی غلام ہوتی ہے، اسی لیے بیک اور اس کے فرینڈ ایک دوسرے سے کافی مشکل سے ملا کرتے تھے۔ بیک کی دوست کو لگتا تھا گوڈ ہورس ان کی ہیلپ کر سکتا ہے اور ایک وہی ہے جو ان کو غلامی سے فری کر سکتا ہے، اسی لیے وہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں کیونکہ بیک کی دوست اس جگہ کے بارے میں جانتی تھی جہاں پر سیٹ کے سارے خزانے تھے اور قیمتی سامان وغیرہ بھی، اور انہی خزانوں کے بیچ ہی سیٹ نے ہورس کے آنکھیں بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر بیک کی دوست اسے ساری بات سمجھا دیتی ہے کہ وہاں پر سیٹ کی آرمی بھی ہوگی، اسی لیے تم ان سے بچتے ہوئے اندر جانا اور جا کر ہورس کی آنکھ لے آنا، بعد میں وہ ہورس کی آنکھیں اسے لوٹا دیں گے، جس کے بدلے میں ہورس ان کی ہیلپ کرے گا۔ بیک ایسا ہی کرتا ہے، وہ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس خزانے والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس جگہ پر خطرہ بھی تھا کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ پر ٹریپس لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے، لیکن بیک جو کہ ہر ٹریپ سے ایزیلی نکل جاتا ہے اور تو اور وہ ہورس کی ایک آنکھ لینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس آنکھ میں کافی تیز لائٹ تھی، وہ آنکھ لے کر بیک واپس سے اپنے فرینڈ کے پاس آ جاتا ہے۔ سیٹ کے سولجر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کا مالک یعنی ڈیزائنر کو پتا چل چکا تھا کہ نقشوں کے ساتھ ضرور کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، یعنی وہاں پر خزانے والی جگہ کی نقشے غائب تھے، اسی لیے وہ بیک سے پوچھتے ہیں کہ تم نے گوڈ کے خزانے سے کیا چرایا ہے، لیکن یہاں پر بیک نے ایک سمجھداری کی ہوتی ہے کیونکہ اس نے ہورس کے آنکھ کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک گولڈ کی چیز بھی چرائی تھی، اور بیک اس ڈیزائنر کو بتاتا ہے کہ میں نے بس یہ سونے کی ایک چیز چرائی تھی، لیکن آنکھ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بتاتا۔ پھر ان دونوں کو مارنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، لیکن جب سولجرز ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تب بیک ہورس کی وہ آنکھ نکال دیتا ہے جس کی لائٹ کافی تیز تھی۔ آنکھ کی لائٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان سولجر کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیتی ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیک اپنی دوست کو لے کر وہاں سے باہر نکل آتا ہے، اور پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں، لیکن جو ڈیزائنر تھا وہ بیک کی دوست کو ایک ایرو مار دیتا ہے جس سے وہ انجرڈ ہو جاتی ہے۔ بیک جلدی سے اس مندر میں جاتا ہے جہاں پر گوڈ ہورس رہتا تھا، اندر جاتے ہی بیک ہورس کو بلاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرے پاس تمہاری آنکھ ہے۔ یہ سن کر ہورس اس سے اپنی آنکھ مانگتا ہے، لیکن آنکھ دینے کے بدلے بیک اس کے سامنے ایک شرط رکھ دیتا ہے، میں تمہیں تمہاری آنکھ لوٹا دیتا ہوں لیکن اس کے بدلے تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ بات سن کر ہورس کو غصہ آ جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی سا انسان ہو کر میرے سامنے شرطیں رکھ رہا ہے۔ اس بات کی وجہ سے ہورس بیک پر اٹیک بھی کرتا ہے، مگر ہر بار بیک بچ جاتا ہے اور وہ ہورس کو اس کی آنکھ بھی نہیں دیتا۔ ہورس نے اپنی آنکھ واپس تو لینی ہی تھی نا، اسی لیے وہ اس کی بات مان لیتا ہے۔ وہ بیک کو بتاتا ہے چلو بتاؤ کیا ہے تمہاری شرط، جس پر بیک کہتا ہے کہ تمہیں کسی کی جان بچانی ہے۔ اس کے بعد بیک اپنی دوست کو ہورس کے سامنے لے آتا ہے۔ یہاں پر ہورس اس لڑکی کو بچانے کی کافی کوشش تو کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں بچا پاتا کیونکہ اس وقت ہورس کے پاس گوڈز والی پاورز نہیں تھی، اور اس کہتا ہے یہ لڑکی نہیں بچ سکتی کیونکہ موت بالکل اس کے
قریب آ چکی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر موت کا گوڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کے سول کو اس کی باڈی سے الگ کرتا ہے۔ پھر گوڈ آف ڈیتھ اس لڑکی سے پوچھتا ہے بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتی ہو، جس پر وہ لڑکی کہتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتی کیونکہ میں تو ایک غلام ہوں۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ دکھایا گیا ہے مرنے کے بعد انسان موت کے گوڈ سے ڈیل کر سکتا ہے، یعنی جو کوئی بھی سونا چاندی قیمتی چیزیں موت کے گوڈ کو دے گا، موت کا گوڈ اسے دوبارہ زندگی دے کر دنیا میں بیچ دے گا۔ لیکن اگر کوئی پرسن موت کے گوڈ کو کچھ بھی نہیں دے گا، گوڈ آف ڈیتھ اس کی سول کو ہمیشہ کے لیے لے جائے گا۔ لیکن اب اس لڑکی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی سول کا بھی یہی ہونا تھا اور موت کا گوڈ اس لڑکی کے سول کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر بیک کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور اب وہ ہورس کو اس کی آنکھ بھی دینے والا نہیں تھا کیونکہ اس نے گوڈ ہونے کے باوجود بھی اس کی دوست کی جان نہیں بچائی۔ لیکن اب ہورس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ بیک کو پکڑ لیتا ہے، اسی لیے بیک اپنی جان بچانے کے لیے ہورس کو وہ آنکھ دے دیتا ہے۔ ہورس کو یہاں پر اس کی ایک آنکھ مل جاتی ہے، اب وہ بیک سے اس کی دوسری آنکھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس پر بیک کہتا ہے میرے پاس تو آپ کی بس صرف ایک ہی آنکھ تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ کی دوسری آنکھ سیٹ کے پیرامڈ میں ہے اور میں تو وہاں پہلے بھی اندر جا چکا ہوں اور میں وہاں کا سارا راستہ جانتا ہوں۔ سن کر ہورس بھی بیک کو ایک بات بتاتا ہے، تمہاری دوست کی سول ہمیشہ کے لیے نہیں گئی بلکہ اس کے سول نے الگ الگ راستوں سے گزرنا ہے اور اس کی سول نے فائنل راستے سے بھی گزرنا ہے جس میں ابھی کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے۔ اگر مجھے میری دوسری آنکھ بھی مل گئی تو میری پاورز واپس آ جائیں گی، میں پھر سے گوڈ بن جاؤں گا، اس سے میں تمہاری دوست کی جان بچا کر واپس لے آؤں گا۔ اور یہاں پر یہ لوگ اپنی ڈیل کو ڈن کر دیتے ہیں، بیک ہورس کو اس کی آنکھ لا کر دے گا، اس کے بدلے میں ہورس بیک کو اس کی دوست لوٹا دے گا۔ پھر وہ لوگ اس لڑکی کے باڈی کو ایک سیف جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ ہورس نے کہا ہوتا ہے وہ اس باڈی میں دوبارہ سے سول کو لے آئے گا۔ یہاں پر ہورس یہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سیٹ سے اس کے کیا کا بدلہ ضرور لے گا اور وہ سیٹ یعنی اپنے انکل کو جان سے مار دے گا۔ وہ لوگ اپنے مشن کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سیٹ کو یہ بات پتا چل چکی تھی کہ ہورس کی آنکھ کسی نے خزانے سے نکال دی ہے، وہ آنکھ ہورس تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یہ سن کر سیٹ فوراً آرڈر دیتا ہے کہ ان دونوں کو جان سے مار دیا جائے، جبکہ بیگ ہورس کو لے کر ایک اونچی پہاڑ کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بیگ ہورس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں، پر ہورس کہتا ہے کہ میں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے جا رہا ہوں، ان سے مدد مانگنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہورس وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے گرینڈ فادر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، لیکن تبھی اچانک سے ہورس کا روپ بدل جاتا ہے، وہ اپنی گوڈ والے روپ میں آ جاتا ہے اور اب وہ اڑ بھی سکتا تھا اور اڑتا ہوا وہ آسمانوں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ہورس کے گرینڈ فادر کو دیکھتے ہیں۔ ہورس کے گرینڈ فادر اصل میں سورج کے گوڈ تھے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے دنیا کی۔ سورج کے گوڈ اپنے اصلی روپ میں آتے ہیں نہ ہتھیار لے کر، کیونکہ وہاں پر اندھیرے کا ایک شیطان تھا جو کہ بہت خطرناک تھا، تباہی مچانا چاہتا تھا وہ دنیا میں، اور سن کے گوڈز ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اسے اپنی پاور کا استعمال کر کے واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ سورج کے گوڈ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ پوری دنیا کو پروٹیکٹ کر رہے تھے ہر ایک مصیبت سے اور اس اندھیرے کے شیطان سے۔ ان سورج کے گوڈ کا یہ ایک مین کام ہے، وہ ہر بار اس اندھیرے کے شیطان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ ہم بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آ کر ہورس اپنے گرینڈ فادر یعنی سورج کے گوڈ کو ساری بات بتا دیتا ہے، میں یہاں پر کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور یہاں پر وہ سیٹ کی ساری ریالٹی بھی بتا دیتا ہے۔ اسی نے میرے فادر کو مارا تھا اور میری دونوں آنکھیں بھی نکالی تھی، اب اس نے مصر پر قبضہ کر لیا ہے، غلامی کا دور بنا دیا ہے۔ سن کر سورج کے گوڈ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹوں کے جھگڑوں ڈفرینسز کو ختم کرنے لگ گیا تو میرا دھیان دنیا سے ہٹ جائے گا، میں دنیا کو نہیں بچا پاؤں گا۔ ہورس اپنے گرینڈ فادر سے سورج کے گوڈ سے ہیلپ مانگتا ہے، اس پر وہ کہتے ہیں نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ڈیسائیڈڈ ہے وہی ہو کر رہے گا۔ پھر ہورس اس جگہ کی پانی کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ کوئی عام پانی نہیں تھا بلکہ اس میں میجیکل پاورز تھی، اور یہی وہ پانی تھا جس سے دنیا کی ہر چیز کریٹ ہوتی ہے، اس میں انسان جانور سب کچھ شامل تھے۔ سورج کے گوڈ ہورس کو وہ پانی دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہورس بیگ کو لے کر واپس دنیا میں آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ زمین پر آتا ہے اس کا گوڈ والا روپ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہورس تبھی اپنے گوڈ والے روپ میں آ سکتا ہے جب اس کی دونوں آنکھیں ہو، کہ آنکھوں کی وجہ سے ہی وہ پاورفل ہے، نہ تو وہ کمزور ہی ہے۔ ابھی وہ لوگ جنگل میں ہی ہوتے ہیں کہ تبھی ان لوگوں پر وہ لوگ اٹیک کر دیتے ہیں جن لوگوں کو سیٹ نے بھیجا تھا۔ ہورس ان لوگوں سے کافی لڑتا ہے، لیکن لاسٹ میں ایک سولجر ہورس کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیتا ہے، یہ دیکھ کر بیگ بھی اس کے ساتھ کود جاتا ہے۔ گہرائی میں جانے سے پہلے ہورس اپنا وہ ہتھیار کھول دیتا ہے جو اس کے پاس تھا، اور اس ہتھیار کی مدد سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں ہورس وہ پانی یعنی ہولی واٹر اپنے ساتھ کیوں لے آیا تھا، کہ اس دنیا میں ایک پیرامڈ ہے جس کے اندر آگ ہے، ہورس کا ماننا تھا کہ اس آگ کی وجہ سے سیٹ کو پاور ملتی ہے، اور اگر ہورس اس ہولی واٹر کو اس آگ کے اندر پھینکے
گا تو سیٹ کی پاور کمزور ہو جائے گی، اس سے ایزیلی سیٹ ہورس سے اپنا بدلہ لے لے گا۔ ہورس کہتا ہے سیٹ اب ہم کو مارنے کے لیے اپنے سب سے خطرناک یعنی خون کے پیاسے لوگوں کو بھیجے گا۔ پھر ہمیں دو عورتیں دکھائی جاتی ہے جنہیں سیٹ نے بھیجا تھا، وہ بہت خطرناک تھی کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے سام جیسے دکھنے والے مونسٹر کی سواری کر رہی تھی، اور سیٹ خود ایک گوڈس کے پاس جاتا ہے اور یہ گوڈس آف لو ہوتی ہے۔ یہاں پر سیٹ گوڈس آف لو سے کچھ مانگنے آیا تھا۔ اصل میں گوڈس آف لو اب سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں تھی اور وہ وہاں پر مرے ہوئے لوگوں کی سینئر تھی، لیکن اس کے بعد ہورس نے گوڈس آف لو کو اس دنیا سے بچایا اور انہیں وہاں سے بچا کر اس دنیا میں لے آیا۔ اصل میں گوڈس آف لو اور ہورس ایک دوسرے کو کافی پسند کرتے تھے اور ہورس کے ساتھ ساتھ گوڈس آف لو بھی کافی پاور کی مالک تھی۔ سیٹ گوڈس آف لو سے کہتا ہے کہ تم مجھے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں لے کر جاؤ گی کیونکہ میں اس دنیا پر بھی راج کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کے لیے گوڈس آف لو صاف انکار کر دیتی ہے۔ گوڈس آف لو کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے، ہورس کو اس کی آنکھ مل گئی ہے۔ سیٹ گوڈس آف لو کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی گوڈس آف لو اپنے ہاتھ سے ایک جادوئی کنگن اتار دیتی ہے، اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، لیکن بہت جلد وہ واپس سے اس کنگن کو پہن لیتی ہے، اس سے وہ مرے ہوئے لوگوں کی دنیا سے واپس اس دنیا میں آ جاتی ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسا جادوئی کنگن تھا، جب تک یہ گوڈس آف لو کے ہاتھ میں رہے گا تک مرے ہوئے لوگ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، لیکن کنگن اس کے ہاتھ سے اترتے ہی مرے ہوئے لوگ اسے اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ ہورس اور بیک ایک کافی پرانے مندر میں چلے جاتے ہیں، لیکن تبھی وہاں پر سیٹ کے بھیجے ہوئے وہ دو عورتیں ہم جیسے بڑے بڑے کریچر کی سواری کر کے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ وہ سنیک جیسی مونسٹر منہ سے آنکھ بھی نکال رہے تھے، وہ دونوں سنیک مونسٹر ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے، لیکن یہ دونوں ان سے بچتے ہوئے چھپ رہے تھے۔ بھی وہاں پر گوڈس آف لو آ جاتی ہے، اپنی پاور کا استعمال کر کے ان سامپو جیسے کریچرز کو مار دیتی ہے۔ کے بعد وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر ہورس کی دوسری آنکھ بھی تھی، وہ جگہ ایک پیرامڈ تھی جس پر بیک کہتا ہے میں اس جگہ کو جانتا ہوں، میں اندر بھی جا سکتا ہوں، جس پر گوڈس آف لو کہتی ہے اندر جانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ جب تم وہاں اندر جاؤ گے تمہارے سامنے ایک کافی بڑا مونسٹر آ جائے گا، وہ تم سے ایک پہیلی پوچھے گا اور اگر تم نے اس پہیلی کا صحیح جواب نہ دیا تو وہ مونسٹر تمہیں مار ڈالے گا۔ بات سن کر ہورس ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ گوڈس آف انٹیلیجنس کے پاس جائیں گے کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ عقل ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ گوڈس آف انٹیلیجنس کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ گوڈس آف انٹیلیجنس کو ساری بات بتا دیتے ہیں، لیکن گوڈ آف انٹیلیجنس ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر بیک ایک سمجھداری کے کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس مونسٹر کی پہلی کا جواب دے سکتا ہوں، جس پر گوڈس آف انٹیلیجنس کہتا ہے نہیں تم اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بہت مشکل سوال پوچھتا ہے اور دیکھنا تم جواب نہیں دو گے تو وہ تمہیں مار دے گا۔ پر بیک کہتا ہے ٹھیک ہے وہ مجھے مار دے لیکن میں اسے ایک بات بتاؤں گا کہ میں گوڈ آف انٹیلیجنس کے پاس گیا تھا، لیکن گوڈ آف انٹیلیجنس ڈر رہے تھے جواب دینے سے، یہ کسی بھی گوڈ کے لیے ایک انسلٹ والی بات تھی، اسی لیے گوڈ آف انٹیلیجنس ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ان کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ لیکن راستے میں ہی گوڈس آف لو کو ہورس اور بیک کے ڈیل کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ ہورس بیک کی دوست کی سول کو واپس لے آئے گا، یعنی کہ وہ کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو کہ امپاسبل ہے۔ لیکن یہ بات گوڈس آف لو کو کافی بری لگتی ہے کیونکہ اپنی آنکھ لینے کے لیے ہورس صرف بیک کو استعمال کر رہا تھا، لیکن گوڈس آف لو ایسا نہیں چاہتی تھی، ایسا کچھ کرے ہورس کہ ہورس بیک کے ساتھ دھوکا کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی گوڈ ایسا حرکت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن گوڈس آف لو بیک سے پوچھتے ہیں کیا تم اپنے دوست سے بات کرنا چاہتے ہو، کیونکہ گوڈس آف لو کا کنگن مرے ہوئے لوگوں کی دنیا سے کانٹیکٹ کروا سکتا تھا، اسی وجہ سے بیک اپنے دوست سے بات کرتا ہے۔ بیک اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں بہت جلد تمہیں وہاں سے نکال لوں گا کیونکہ ہورس گوڈ ہماری ہیلپ جو کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ اس پیرامڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس پر بیک کہتا ہے میں جانتا ہوں اندر جانے کا راستہ دروازہ کون سا ہے، اس کے اکارڈنگ اندر ایک ویل ہے، اگر وہ اسے گھما دے گا تو دروازہ کھل جائے گا، اسی لیے وہ دو پتھروں کے بیچ سے اندر جاتا ہے۔ پھر بیک بڑی مشکل سے اس ویل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس ویل کو گھماتا ہے وہاں کی ساری موومنٹس رک جاتی ہے اور تبھی وہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے جہاں سے باقی لوگ بھی اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ تبھی ان لوگوں کے پاس وہی مونسٹر آ جاتا ہے، وہ ان سے پہیلی پوچھے گا۔ پھر وہ مونسٹر ان لوگوں سے پہیلی پوچھنے لگتا ہے، پہیلی یہ تھی نہ تو میں تھا اور میں ہمیشہ رہوں گا، نہ تو مجھے کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ تو مجھے کبھی دیکھ پائے گا، پھر بھی ہر زندہ چیز مجھ پر بلیو کرتی ہے، پھر جلدی سے بتاؤ کیا ہوں میں، کیا نام ہے میرا۔ تو تبھی گوڈ آف انٹیلیجنٹ ایک جواب دیتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے۔ غلط جواب سن کر مونسٹر ان پر اٹیک کر دیتا ہے۔ گوڈس آف انٹیلیجنٹ کافی سوچنے کے بعد ایک جواب پھر سے دیتا ہے، بار بھی جواب غلط ہوتا ہے۔ دوبارہ سے غلط جواب سن کر وہ مونسٹر اب انہیں مارنے والا تھا، لیکن
तभी गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देता है आने वाला कल ही उनका आंसर ठीक होता है, इसीलिए वो मॉन्स्टर इन्हें आगे जाने देता है। ये जाने पर वो हॉरिस की आंख देख लेते हैं। फिर हॉरिस उस पानी को निकाल कर बस गिराने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तब वहाँ पर खुद सेठ आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेठ का प्लान था और सेठ ने उन लोगों के साथ ट्रिक की थी। आते ही सेठ गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल देता है, कहता है मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते हुए जल्दी से बेग उस होली वाटर को ले लेता है और वो सेठ को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। यहाँ पर सेठ बेग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी दोस्त का है और वो बेग को भड़काने की कोशिश करता है और इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता और अगर ये पानी तुमने आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। अपनी फ्रेंड के खातिर बेग रुक जाता है। वो उस होली वाटर को सेठ को दे देता है, उस पानी को लेते ही फेंक देता है। इसके बाद सेठ तो उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन वो बाकी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। पिरामिड भी बस गिरने वाला था, हॉरिस किसी तरह खुद को और इन सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। जबकि सेठ गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा देता है और अब वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बाद सेठ अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाते हैं। वहाँ पर भी किसी गलत इरादे से आया था कि वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था, पर सेठ अपने फादर पर अटैक कर देता है, उनसे उनका वो हथियार भी ले लेता है। इससे होगा ये अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, दुनिया में आकर तबाही मचाएगा। फिर हम देखते हैं हॉरिस बेग गॉडेस ऑफ लव मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पर काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बेग की हेल्प करती है, वो चाहती थी कि बेग को उसकी दोस्त मिल जाए, इसलिए वो मौत के गोड को वहाँ पर बुलवाती है। वो मौत के गोड से पूछती है मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या लोगे, जिस पर गोड कहता है वहाँ पर जाने की कीमत काफी महंगी है। सुनकर गॉडेस ऑफ लव मौत के गोड को अपना वो कंगन दिखाती है और पूछती है क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी। अब क्योंकि वो कंगन निकालने से गॉडेस ऑफ लव मुर्दों की दुनिया में चली जाएगी, इसलिए हॉरिस उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो अपना कंगन निकाल कर बेग को दे देती है, खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। और इसके साथ साथ बेग भी अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। यहाँ पर बेग की दोस्त की सोल आखिरी गेट तक पहुँच गई थी। यहाँ पर उसके लिए काफी बड़ा इम्तिहान था, अगर वो सोना देगी तो तभी वो वापस जा पाएगी दुनिया में, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए रह जाएगी यहीं पर। बेग की फ्रेंड कहती है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में बेग वहाँ पर जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ आ गया है, कि उसे रोकने के लिए सूरज के गोड्स अब नहीं रह गए थे। मौत का गोड बेग को कहता है जल्दी जाओ वापस हॉरिस के पास जाओ, क्योंकि वही है जो इस अंधेरे को शैतान को रोक सकता है, मैं इसे कब तक रोकूंगा। तभी बेग इस दुनिया में वापस आ जाता है और वो हॉरिस को सारी बात बता देता है। लेकिन सेठ के पास तो उसके फादर का एक पावरफुल हथियार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया में अंधेरे के शैतान को आने देता है और वो उस अंधेरे के शैतान को वहीं पर ले जाने वाला था जहाँ पर वो होली वाटर था। ये एक ऐसा पानी था जिससे सारी दुनिया क्रिएट होती थी। वो अंधेरे का वो शैतान उस सारे पानी को पी लेगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इससे पहले अंधेरे का शैतान उस होली वाटर तक पहुँच जाता और हॉरिस आकर सेठ को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है, लेकिन यहाँ एक बार फिर सेठ हॉरिस पर भारी पड़ता है। सेठ बस हॉरिस को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बेग आ जाता है, हॉरिस की हेल्प करता है। वो सेठ के बॉडी से हॉरिस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है। इस आंख को वो हॉरिस की तरफ फेंकता है। इस बात की वजह से सेठ को काफी गुस्सा आता है और वो हॉरिस को नीचे फेंक देता है, जबकि हॉरिस भी अपनी आंख नहीं ले पाता जो कि गिर चुकी थी। यहाँ पर हॉरिस फंस चुका था, उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो बेग की जान बचा ले या फिर अपनी आंख वापस ले ले, कि आंख लेने से उसकी सारी पावर्स वापस आ जाएगी। पर हॉरिस डिसाइड करता है कि वो बेग की ही जान बचाएगा। ऐसे ही वो उसे पकड़ता है। यहाँ पर हॉरिस का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने गोड वाले रूप में आ जाता है, कि उसके पास उसकी आंख भी नहीं थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हॉरिस के पास उसकी सारी पावर्स वापस आ चुकी है, कि उसकी पावर किसी आंख में नहीं थी, कि इस बात में थी कि वो खुदगर्जी छोड़कर कच्चा गोड बनकर किसी की हेल्प करे, क्योंकि उसने ऐसा ही किया था, इसलिए उसे उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है। हॉरिस और सेठ की फिर से लड़ाई हो जाती है, पर सेठ हार जाता है। फिर जब हॉरिस सेठ को मारने वाला होता है, सेठ उससे काफी रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ा था, प्लीज एक मौका दे दो। पर हॉरिस कहता है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, गलती तुमने की है, मैं तो वो कभी नहीं करूंगा। कहते ही हॉरिस सेठ को जान से मार डालता है। अंधेरे का वो शैतान उस पानी की तरफ बढ़ रहा था। फिर हॉरिस अपने ग्रैंडफादर यानी सूरज के गोड के पास जाते हैं और उन्हें उनका हथियार वापस लौटा देते हैं। इसका इस्तेमाल करके सूरज के गोड उस अंधेरे के शैतान को वापस उसकी दुनिया में बेच देते हैं। इसी बीच बेग की भी
ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن ہارس جو کہ گوڈ بن گیا تھا، اسی لیے وہ اپنے پاور کے استعمال کر کے بیک اور اس کے دوست کو واپس زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہارس مصر کا گوڈ بن جاتا ہے اور یہاں پر وہ ایک قانون بناتا ہے کہ مرنے کے بعد صرف وہی انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا جس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوگے، نہ کہ سونے چاندی کے بدلے میں۔ ہارس مرے ہوئے لوگوں کی دنیا میں جاتا ہے، یہاں سے وہ گوڈز آف لو کو واپس لے آئے گا۔ اب حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہی پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔